توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں بات کرتے ہوئے ابھی فواد چودھری نے یہ بات کہی کہ میں حیران ہوں کہ ملک کی جو حالت ہے اور مہنگائی جس قدر ہے اور حالات جس قدر خراب ہیں، لوگ ابھی تک گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا بیان یا بہت بڑا موضوع نہیں تھا، لیکن میں نے اس پر بات کرنے کو اس لیے چنا کہ میں صرف فواد چودھری صاحب کو ہی نہیں بلکہ ملک کے تمام سیاستدانوں کو، ان سیاستدانوں کو کہ جنہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، عوام آپ کے کہنے پر، آپ کی کال پر، آپ کی رضامندی سے اور آپ کے بہکانے سے اور آپ کے کہنے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ صرف فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کے آپ رہنما ہیں، اس وجہ سے نہیں یہ کہہ رہا، بلکہ پی ڈی ایم میں بھی جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مہنگائی مارچ کر کے دیکھ لیے، آپ نے دیکھا ان کے ساتھ بھی عوام نہیں نکلی تھی، اور جو نکلی تھی اس کا تمسخر آپ خود اڑاتے رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد تھی۔ اس بات کو آپ جانتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جسے آپ عوام کہتے ہیں، وہ معصوم سادہ لو شہری اب معصوم نہیں رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ملک کے سیاستدان ہیں یہ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کھاتے ہیں اور اپنے ہی لیے بناتے ہیں۔ نہ ہمارے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، نہ ہمارے لیے کچھ بناتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی کال پر کیوں نکلیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی خاطر سڑکوں پر آئیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے مقاصد کو لے کر آگے بڑھیں، اور پھر جب ان کے مقاصد پورے ہو جائیں تو یہ پھر عوام کے مفادات کو حکومت کے آنے کے بعد ہمیشہ کی طرح پھر سے پس پشت ڈال دیں۔ ایک آپ نے فواد چودھری صاحب ایسا نہیں کیا۔ آج کی تاریخ سے لے کر 1947 تک جتنی بھی حکومتیں آئیں، سب نے عوامی مفادات اور پبلک انٹرسٹ کو پس پشت ڈال دیا جو ہی وہ اقتدار پر بیٹھے، اقتدار میں آئے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھے، انہوں نے عوامی مفادات کو پس پشت ڈالا سب سے پہلے، اور اپنے ذاتی مفادات کی ہی نگرانی کی۔ کاش کہ اس ملک کے سیاسی رہنما اس ملک کی عوام کے حقوق کی نگرانی کرتے، نگہبانی کرتے، ان کے حقوق کی چوکیداری کرتے، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے، تو آج عوام ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اور باری باری دہائیاں دینے والے یہ سیاستدان جو بار بار عوام کو پکارتے ہیں، آخر وہ اپنا نجات دہندہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ جی حضور اقتدار ہمیں اسی راستے سے ملنا ہے، اور جب واقعی ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے اقتدار مل جاتا ہے، ابھی تک کی 1947 سے لے کر ابھی تک کی تو یہی داستان ہے اور یہی ایک حقیقت ہے کہ اقتدار کا راستہ وہیں سے ہو کر آتا ہے۔ جب انہیں وہیں سے اقتدار ملتا ہے تو وہ بھی بعد میں کہنے لگتے ہیں کہ یار سانو کیڑا عوام دے ذریعے اقتدار ملیا ہے، عوام جو مرضی کرتی رہے، روندی رہے، پٹتی رہے، سانو کی ہے، جنہوں نے سانو اقتدار دلایا انہوں نے راضی رہنا چاہیے۔
پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انہیں اقتدار سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو مورود الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ان سیاستدانوں کی بزدلی دیکھیے کہ نام نہیں لیتے ان لوگوں کا، نام نہیں لیتے ان لوگوں کا، اشاروں اور کنائیوں میں بات کرتے ہیں. بھائی آپ کے اشارے بھی لوگ سمجھتے ہیں، آپ کی نیتیں بھی سمجھتے ہیں، آپ کے معاملات بھی سمجھتے ہیں. تو میری یہ بات صرف فواد چودھری کے لیے نہیں تھی، میری یہ بات ان تمام سیاستدانوں کے لیے تھی جو آج تک اقتدار میں آئے ہیں اور مزے لوٹ کر چلے گئے، اور عوام 1947 سے لے کر آج تک اسی چکی میں پس رہے ہیں جس میں وہ پہلے دن پس رہے تھے. اب تو کچھ لوگ یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے جو دھما چوکڑی مچا رکھی ہے، اس سے یہ بہتر ہے کہ یہ اقتدار انگریزوں کے پاس ہی ہوتا جو اس ملک پر قابض تھے، بر صغیر پر قابض تھے. کم از کم کھانے پینے کی چیزیں تو وافر مقدار میں ہمیں مل جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، خشک سالی قحط سالی ان کے دور میں بھی آئی ہوگی، لیکن اس طرح لوٹ مار اور مہنگائی کا دور شاید ان لوگوں کے دور میں نہ آیا ہو. تو وہ لوگ بھی حق بجانے میں کہ وہ انہیں یاد کریں. تو میرے پیارے بھائیوں، مجھے سمجھ ہے کہ عوام کیوں نہیں نکل رہی، اور میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کی تڑپ کہ لوگ ان کے لیے باہر کیوں نہیں نکل رہے، ان کی بات کا رسپانس کیوں نہیں دے رہے. عوام سمجھدار ہو چکی ہے، وہ اب کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، خواہ آپ ہوں یا پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہوں. 13 جماعتوں کو تو سمجھ آ گئی ہے، بس آپ کو سمجھ آنے کی دیر ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.